سورہ الفرقان تعارف۔ اللہ کے پیارے بندو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، سورہ الفرقان مکیہ ہے۔ اس کے اندر 6 رکوع ہیں، 77 آیات ہیں، 892 کلمات ہیں، 3700 حروف ہیں۔ یہ سورہ نساء سے 8 سال پہلے نازل ہوئی، یعنی تقریباً مکی دور میں نازل ہوئی۔ اس کے اندر اس پوری سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنے مخالفین توحید و رسالت ہیں ان کے ہر اعتراض کا زبردست طریقے سے جواب بھی دیا گیا اور مسلمانوں کو جواب دینے کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ سورہ الفرقان، اس کے خواص میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ اگر کوئی مظلوم ہو، اس پر کسی شخص نے ظلم کیا ہوا، کسی مسلمان پر کسی کافر سلطنت نے یا کسی کافر نے ظلم کیا ہے، جیسے گزشتہ دنوں افغانستان کے یہ سن 2012 ہیں اور قریب ہی سنوں میں افغانستان کے ایک مسلمان ملک میں بے شمار ظلم ہوئے، لیکن ایک خاتون پاکستان کی تھی جس پر بہت بڑا ظلم کیا گیا اور اسے ایک غیر مسلم ملک نے اپنے قبضے میں کر کے اس کو بہت بڑی سزا بھی دے دی اور اس کے اوپر ناجائز مقدمات قائم کیے، اس پر بے انتہا ظلم کیا۔ تو میں ان کے لواحقین کو یہ عمل دینا چاہتا ہوں، اگر ان سے عقیدت اور محبت کرنے والے یا اس مسلمان عورت کے حوالے سے اگر کوئی یہ عمل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اس طرح کے ظلم و ستم سے اور ایسے ظالموں کو برباد کرنے کے لیے تو یہ سورہ الفرقان 160 مرتبہ پڑھ کر اس ظالم کے لیے دعا کرے تو اللہ پاک مظلوم کو نجات دے دے گا اور ظالم کو برباد کر دے گا۔ سورہ الفرقان رکوع نمبر 1، تلاوت۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ سورہ الفرقان رکوع نمبر 1، ترجمہ کنز الایمان۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندہ پر جو سارے جہان کو ڈر سنانے والا ہو، وہ جس کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور اس نے نہ اختیار فرمایا بچہ اور اس کی سلطنت میں کوئی ساجی نہیں، اس نے ہر چیز پیدا کر کے ٹھیک اندازہ پر رکھی اور لوگوں نے اس کے سوا اور خدا ٹھہرا لیے کہ وہ کچھ نہیں بناتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں اور خود اپنی جانوں کے برے بھلے کے مالک نہیں اور نہ مرنے کا اختیار، نہ جینے کا، نہ اٹھنے کا۔ اور کافر بولے یہ تو نہیں مگر ایک بہتان جو انہوں نے بنا لیا ہے اور اس پر اور لوگوں نے انہیں مدد دی۔ بے شک وہ ظلم اور جھوٹ پر آئے اور بولے کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں جو انہوں نے لکھ لی ہیں تو وہ ان پر صبح شام پڑھی جاتی ہیں۔ تم فرماؤ
اسے تو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر بات جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بولے اس رسول کو کیا ہوا، کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، کیوں نہ اتارا گیا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کہ ان کے ساتھ ڈر سناتا، یا غیب سے انہیں کوئی خزانہ مل جاتا، یا ان کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے کھاتے۔ اور ظالم بولے کہ تم تو پیروی نہیں کرتے مگر ایسے مرد کی جس پر جادو ہوا۔ اے محبوب دیکھو کیسی کہاوتیں تمہارے لیے بنا رہے ہیں، تو گمراہ ہوئے کہ اب کوئی راہ نہیں پاتے۔ سورہ الفرقان رکوع نمبر 1 تفسیر۔ اللہ کے پیارے بندو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن کو اپنی توجہ اور اپنی محبت دینے والوں، اور اپنی توجہ اور محبت دے کر قرآن سے اپنی جھولیوں میں نور بھرنے والوں، سورہ فرقان کے اس پہلے رکوع کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے اپنے نبی کی شان کو بھی بیان فرمایا اور اپنے قرآن کی شان کو بھی بیان فرمایا۔ قرآن بڑی برکت والا ہے، اور فرمایا برکت والا ہے مگر وہ بھی برکت والا ہے جس نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ سبحان اللہ، عجب بات ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے بڑی برکت والی بنا کر اتارا ہے۔ اور ادھر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا وہ برکت والے رسول ہیں، ادھر اپنے لیے فرما دیا کہ برکت والی ہے وہ ذات جس نے قرآن اتارا ہے، وہ بھی برکت والا، جس پر اتارا وہ بھی برکت والا، جو لے کے آیا وہ بھی برکت والا۔ لوگوں تم کہاں برکت تلاش کرتے پھرتے ہو؟ تم نے سمجھا روزی میں برکت، تم نے سمجھا اولاد میں برکت، تم نے سمجھا اوقات میں برکت، تم نے سمجھا سائنس میں برکت، تم نے سمجھا ٹیکنالوجی میں برکت، تم نے سمجھا کہ ہوشیار ہونے میں برکت، تم نے سمجھا لائق ہونے میں برکت۔ ہاں ہر چیز میں برکت ہو سکتی ہے اگر اس برکت کو پانے کے لیے تمہارے ہاتھوں میں برکت والا قرآن موجود ہو، برکت والے رسول کا دامن ہاتھ میں ہو، برکت والے رب پر تمہیں یقین ہو، تو پھر برکتیں ہی برکتیں ملتی رہیں گی۔ اور پھر فرمایا خبردار شرک نہ کرنا، اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ موٹی بات یہی سمجھ لو، کوئی رشتہ جو تمہارے درمیان ہے، کوئی بڑے سے بڑا رشتہ یا چھوٹے سے چھوٹا رشتہ، اللہ تعالیٰ ان رشتوں سے پاک ہے۔ نہ دادا نہ دادی، نہ نانا نہ نانی، نہ پوتا نہ پوتی، نہ نواسا نہ نواسی، نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ ابو نہ امی، نہ بیوی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کوئی اس کی ہمسری نہیں کر سکتا، وہ ہر ایک سے بلند والا ہے، بے مثل و بے مثال رب ہے۔ پھر بتوں کی مذمت، لوگوں خالی توحید کا بیان وہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں جو چیز کریٹیریا دیا ہے، جو تصور دی ہے، جو کنسپٹ دیا ہے نا، وہ یہ ایک توحید کے ساتھ ساتھ شرک کی مذمت بھی کرو، بتوں کی مذمت کرو۔ یہ لکشمی دیوی، یہ سری دیوی، یہ اکال دیوی، یہ فلاں کا مندر، یہ اس کی مورتی، یہ اس کی پوجا، جتنے بھی یہ بت ہیں، جتنے بھی ہندوؤں کے مندر ہیں، یہ نجس اور ناپاک جگہ ہیں، گندی جگہ ہیں، یہ شرک ہے۔ ان بتوں اور ان کے پاس آج کر، چونکہ میرا بھی دیکھنا ہوتا ہے اور میں نظر رکھتا ہوں کہاں کہاں برائی ہے، اور اس برائی کے حوالے سے پھر مسلمانوں کو بتایا بھی جائے۔ چینل آج گیا ہے، ایک چینل آ گیا جس میں ہندوؤں کی پوجا دکھائی جاتی ہے، جس میں ہندوؤں کے بتوں کی بپتسمہ اور ان کی پوجا اور پرماتما اور پرتام دکھائے جاتے ہیں، پرنام کیے جاتے ہیں، اور مسلمان ان کو دیکھتے ہیں۔ ایک خاتون نے مجھے فون کیا، MBBS فون کرتی ہے کہ جی وہ ایک لاکٹ ہے،
اس کا انڈیا کے چینل پر اس کی مشہوری آئی ہے کہ وہ اگر لاکٹ پہن لو تو نظر نہیں لگے گی. کیا اجازت ہے کہ میں وہ لاکٹ لے سکتی ہوں؟ میں نے کہا اس لاکٹ پر یقین رکھنے کا جتنی دیر تیرے دل میں خیال آیا ہے یہ اتنی دیر تک تیری اندر شرک رہا ہے. تو اللہ سے معافی مانگ. تیرے قرآن میں شفا ہے, تجھے انڈیا سے شفا لینی ہے؟ انڈیا کے بتوں سے, ہندوؤں کے بتوں سے کسی بھی جگہ ہو, میں تو چونکہ پورے ورلڈ کے لیے بیان کر رہا ہوں, افریقہ ہو, امریکہ ہو, جاپان ہو, کہیں بھی ہو, جہاں بھی بتوں کے پاس جانے سے تم نے اگر کوئی مراد مانگنا چاہی یا بتوں سے کچھ پانا چاہا یا ان کے کسی بنائے ہوئے گنڈے تعویذ یا ان کی ہندوؤں بتوں مشرکوں کی کسی شرکیہ عبارت کو تم نے پڑھا یا ان کے کسی شرکیہ تعویذ کے اوپر تم نے یقین کیا تو یاد رکھ لینا تم سے شرک ہو جائے گا, اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. خبردار, فوری طور پر ایسا کام اگر کسی سے بھی غلطی میں ہو جائے تو فوراً کلمہ پڑھے اور اس چیز کو پھینک دے, آگ میں جلا دے, نفرت کرے, بیزاری کا اظہار کرے. اس سے شفا بھی ہوتی ہو تو نہ لے. اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز کو رحمت سمجھے کہ میرے رب کی آزمائش ہے, ٹھیک ہے میں رب کے اس فیصلے پر راضی ہوں. تو یہ اہم بات تھی جس کی طرف میں آپ کو اس رکوع میں توجہ بھی دلائی گئی اور کہا اب رسول کی شان میں کیا بکتے ہیں, کیا بکواس کرتے ہیں وہ کافر کہ یہ تو کھانا کھاتے ہیں, یہ بازار میں کیوں چلتے ہیں. آج بھی اگر کوئی پیر صاحب اور کوئی مسلمانوں کا عالم دین کسی بازار میں چلا جائے, خود سودا خرید رہا ہو تو دیکھو یہ کیسے پیر ہیں, یہ خود سودا خریدتے ہیں. ایک شخص میرے پاس بیعت ہونے کے لیے آیا, اپنی بات ایک چھوٹی سی بتا رہا ہوں. بیعت ہونے کے لیے آیا تو اس نے پوچھا آپ کا یہ اپنا مکان ہے؟ میں نے کہا نہیں یہ کرائے کا مکان ہے. تھوڑی دیر بیٹھا اور چپ کر کے چلا گیا بغیر بیعت ہوئے. تو میں نے پوچھا, کچھ دنوں بعد ملا, میں نے کہا آپ بیعت کیوں نہیں ہو؟ کہنا پیر صاحب آپ کا اپنا ہی مکان نہیں, آپ کرائے پہ رہتے ہو تو آپ کیسے پیر ہو؟ تو اس لیے ہم تو ایسے ہی فقیر سے پیر ہیں بھائی, نہیں ہے مکان, اب یہ ہماری پیری کا عیب ہو گیا بھائی. تو یہ بات ہے کہ لوگوں کو دماغ میں ہوتا ہے پیر وہ ہوگا کہ جس کے پاس کوئی اپنے ذاتی بہت بڑی کوٹھی ہو, زبردست قسم کے مریدین آگے پیچھے گھومنے والے ہوں, کوئی کلاشنکوف مالاشنکوف ہو, کوئی اچھی ساری گاڑیاں اس کے پیچھے ہوں, وہی بڑا پیر ہوگا. ورنہ تو وہ پیر نہیں ہے, وہ کرائے کے مکان میں جو رہے وہ کیا پیر ہوا. اللہ ایسی سوچ سے ہم سب کو بچائے. تو یہ حضور کی بات کر کے قیامت تک آنے والے جو حضور کے نائب ہیں, صحابہ کرام ہیں, اہل بیت اطہار ہیں, تبع تابعین ہیں اور ائمہ اہل بیت ہیں اور مفسرین, محدثین, محققین, علماء, ان سب کے لیے بھی کہا کہ جس طرح رسول بازاروں میں چلتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں اور انہوں نے بشری تقاضوں کو پورا کیا ہے, ان کا بشری تقاضا پورا کرنا لوگوں ان کی مجبوری نہیں, رسولوں کی مجبوری نہیں, رسولوں نے ایسا اس لیے کیا کہ اس سے ہمارا یہ عمل امتوں کے لیے سنت بن جائے. اور جب جو چیز سنت رسول ہے, جو رسول کے لیے سنت ہے, رسول نے سنت عطا کی ہے, تو وہ پیروں, فقیروں, علماء اور سب لوگوں کے لیے اس سے زیادہ اچھی چیز ہے اور زیادہ سنت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو افراط اور تفریط سے بچائے اور محبت نصیب فرمائے.